ارے خبیث کی اولاد، حضرت اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ حضرت کے تو شاگرد اتنے ہیں کہ اگر وہ پیشاب کر دے تو خبیث تو اس میں بہہ جائے گا۔ ناظرین کرام، آج میں بھی خوش ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خوش ہوں گے۔ جس طرح سے ہم اور آپ خوش ہیں، اسی طرح اہل سنت و جماعت کے سارے افراد خوش ہوں گے۔ اس چہرہ کو تو ہر کوئی جانتا ہوگا، یہ وہی مکروہ چہرہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق ہے، معاذ اللہ۔ یہ منحوس چہرہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے بحیثیت مناظر بن کر آیا۔ جب شرائط مناظرہ طے ہو رہا تھا تو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک طرف علم کا سمندر ہے تو دوسری طرف جہالت کا سمندر ہے۔ رات کو میں نے ویڈیو دیکھی 11 بجے سے لے کر کے تقریباً 4 بجے تک، یہ 5 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ علم کا دریا بہا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف یہ مکروہ چہرہ صرف جہالت کی گند پھیلا رہا تھا۔ بہرحال مفتی صاحب قبلہ نے شرائط مناظرہ طے کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ دونوں فریقین کے مناظر ہم پلہ ہو تاکہ ایک دوسرے کے آداب کو ملحوظ رکھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جس سے مناظرہ کر رہے ہیں وہ میرا ہم پلہ ہے؟ تو مفتی صاحب قبلہ نے سند کا مطالبہ کیا۔ جب سند کا مطالبہ کیا تو اس کے تو پسینے چھوٹنے لگے، اس کے بدن کانپنے لگے، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مفتی صاحب کو الجھانے لگے، کئی طرح کے الزامات بھی لگائے۔ مفتی صاحب قبلہ نے ہر اعتراض کا علمی اور تصفی بخش جواب آپ نے دیا، پھر بھی ادھر ادھر کرنے لگا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب قدرت کا تماچا پڑتا ہے تو خود ہی جہالت کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا کہ جب بار بار یہ اصرار ہوا کہ سند دکھایا جائے تو وہ شخص اپنی جہالت کا پردہ چاک کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس سند نہیں ہے، یہ دیکھیے میرے پاس سند ہے، اور کاغذ کا 2 ٹکڑا لیتا ہے، پہلے ایک ٹکڑا دکھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھیے یہ میرے پاس ہے، سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے یہ مجھے سرٹی دیا گیا ہے، عالم وغیرہ کی، عربک وغیرہ کی، یہ میرے پاس سرٹی ہے۔ جب ایک سے کام نہیں چلا تو پھر سے اور مزید اپنی جہالت کا پردہ فاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں اور میرے پاس یہ حفظ کی بھی سند موجود ہے۔ اتنے میں میرے ایک دوست کا فون آیا اور کہا چاند ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس حفظ کی سند ہے؟ میں سمجھ گیا، پھر میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حفظ کی سند ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے۔ تو بولے کہ چلو نا۔ میں نے کہا مناظرہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا حفظ کی سند لے کر کے، حالانکہ میں تو سمجھ گیا، لیکن میں نے کہا یار حفظ کی سند لے کر کے مناظرہ کرنے کے لیے جاؤ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں چلو نا۔ میں بولا کہ اچھا ڈپلوما والے مناظر سے۔ بہرحال اس نے اپنی جہالت کا خود ہی پردہ فاش کر دیا۔ بہت ویڈیو بناتا تھا، لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ اکبر وہ کافر سمجھتا تھا۔ یاد رکھیے یہ غالی شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، کیونکہ میں نے اس کی ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں سیدھا کہہ رہا ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کافر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس میں ہر خاص و عام کو لے لیا، ہر اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی خانقاہیں ہیں ان سب کو اس مردودہ نے لے لیا اور کہہ دیا کہ سب کے سب کافر ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہ ڈپلوما اور حفظ کی سند کو لے کر کے یہ مناظرہ گاہ میں آیا تھا شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے۔ وقت کے عالم دین سے، وقت کے جید عالم سے، علم کے سمندر کے سامنے یہ شرائط مناظرہ طے کرنے آیا تھا ڈپلوما اور حفظ کی سند کو لے کر کے۔ خیر جب یہ ساری بات ہو ہی رہی تھی، آپ نے کہا یہ اردو وغیرہ کا کورس ہے، گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس نے حضرت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ صرف اردو کا یہ سرٹی ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے اردو اور عربک وغیرہ وغیرہ، اور پھر اعتراض کرنے لگا، حضرت کے علم پر حملہ کرنے لگا کہ حضرت اردو بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ارے خبیث کی اولاد، حضرت اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ حضرت کے تو شاگرد اتنے ہیں کہ اگر وہ پیشاب کر دے تو خبیث تو اس میں بہہ جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وہ یہ کہ جس نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اس کو وہ منظر یاد ہوگا کہ جب حضرت نے خود اسی کی لکھی ہوئی عبارت کو کہا کہ آپ انہیں پڑھ دیجئے اور اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ لوگوں کو سمجھا دیجئے، تو جب آپ نے بھیجا، جب یہ عبارت وہاں تک پہنچایا گیا تو اس کے جو معاون تھے، مددگار تھے، وہ دھیرے سے ان کے کان میں کہہ رہے زیر ہے،
پیش ہے، یعنی وہاں پہ بھی ابھی تعلیم سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو ٹال مٹول کر کے پڑھ تو لیا، لیکن آخر میں اسناد اور اسناد میں بیچارہ وہ جا کر کے پھنس گیا۔ جب حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ نے جب علمی گرفت کی تو پھر اس نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، میری بھی غلطی ہے اور آپ کی بھی غلطی ہے، وہ مجھ سے پہلے آپ نے غلطی کی ہے، میں نے بعد میں غلطی کی ہے۔ حالانکہ حضرت کی کوئی غلطی نہیں ہے، حضرت پہ صرف تہمت باندھا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے۔ جو ویڈیو دیکھنے والے ہوں گے، حقیقت پسند ہوں گے، وہ یہی بتائیں گے کہ ہاں حضرت پہ الزام لگایا گیا تھا۔ بہرحال حضرت نے جب علمی گرفت کی تو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ کی بھی ایک غلطی ہے، میری بھی ایک غلطی ہے، تو دونوں کی غلطی ہو گئی، ایک ایک تو برابر ہو گیا۔ یہ کوئی اصول مناظرہ ہے؟ یہاں پہ برابر کرنے آئے ہو کہ کچھ اپنے بات کو، موقف کو مضبوط اور قوی بنانے کے لیے آئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین کرام، یہ سب علم کے کورے ہوتے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہے۔ یہ ویڈیو بنا کر کے طرح طرح کی خرافات مچاتے ہیں، عوام اہل سنت کے عقیدوں میں گمراہی، عوام اہل سنت کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، اور نہ جانے کئی عوام اہل سنت کو اس نے گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ عوام بھی اس کے مکروہ چہرے کو جان سکے کہ ہاں واقعی یہ مکروہ چہرہ، یہ عالم نہیں ہے، یہ صرف ایک اسکول کا پڑھا ہوا 2-3 کتابیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر کے اہل سنت و جماعت کے عوام کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ایسے شیطان، ایسے مکروہ چہرے سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت پر سختی سے، مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔